الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات. پروردگار تجھے واسطہ صدیقہ کبریٰ مظلومہ کائنات شفیعہ روز جزا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرما. مالک کائنات تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. مالک کائنات ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. مالک کائنات علماء اعلام مجتہدین کرام کے درجات کو بلند فرما اور جو حیات ہیں انہیں طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما. عزاداران مظلوم کربلا، زواران اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کو ہر قسم کی عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما. ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. اے مالک الملک تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا جس کے وجود مقدس کے وسیلہ سے تو اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اپنے اس ولی، اپنے اس حجت اور اس بقیہ کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں سرکار امام زمان علیہ السلام کی
وہ عالمی جہانی پرامن حکومت دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہمارا خاتمہ محبت و ولایت محمد و آل محمد میں فرما، شفیع روز جزا صدیقہ کبریٰ جناب زہرا کو ہم سے راضی فرما، مالک کائنات روز قیامت ہمیں جناب بطول کے بیٹوں کے عزاداروں میں معشور فرما۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ عزیزان گرامی، ایام عزا ایک ایک کر کے روز عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کربلا والوں کا تذکرہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ حسین کی قربانی کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اصحاب حسین کی قربانی کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو نہ انبیاء کے تذکرے ہوتے، نہ کتاب اللہ کا وجود ہوتا، نہ کوئی سجدہ کرنے والا دکھائی دیتا، نہ کوئی عبادت کرنے والا دکھائی دیتا۔ آج اگر مسجدیں آباد ہیں، آج قرآن کی تلاوت موجود ہے، آج پوری کائنات میں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس تذکرے کے وسیلہ سے قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، حدیث بھی پڑھی جا رہی ہے، احادیث کے ساتھ ساتھ تاریخ اور مظلومیت اور فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں، تو یہ رب کائنات کا احسان ہے کہ حسین کی قربانی آج بھی جاری ہے، اس کا اثر قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی ایک ٹی وی کے اینکر نے یہ سوال کیا کہ شریعت میں تو عزا اور غم کا دن صرف 3 دن کے لیے ہے، اور آپ امام حسین کا غم پورا محرم، پورا سفر، ربیع الاول تک مناتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ حکم تو یہ ہے کہ کسی گھر میں کوئی مر جائے، دنیا سے چل بسے، تو 3 دن کا سوگ ہوتا ہے۔ آپ یہ اتنا عرصہ لمبا سوگ کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اس وقت بھی یہی عرض کیا کہ افسوس تو یہ ہے کہ یہ 2-2.5 مہینے ہم حسین غریب کا تذکرہ کر کے آرام سے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، حق تو یہ بنتا ہے کہ پورا سال، صدیوں تک، قیامت تک ہمیں حسین منایا جاتا رہے، تب بھی حق حسین ادا نہیں ہو۔ پھر سوال کرتا ہے، پھر سوال کہ آپ یہ ذوالجناح نکالتے ہیں، آپ یہ تابوت اٹھاتے ہیں، آپ یہ علم نکالتے ہیں، آپ یہ جھولا بناتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا؟ میں نے چند باتیں عرض کی۔ آج کیونکہ کربلا کے اس مظلوم کا شبیہ جھولا ہم نے برآمد کرنا ہے کہ جس نے پوری دنیا سے حسین کی مظلومیت منوائی ہے، اور عجیب جملہ کہا، میری کتاب میں یہ چھپا ہے کہ علی اصغر نے 6 مہینوں میں اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا جو بڑے بڑے کئی صدیوں میں نہیں کر سکے تھے۔ حقیقت میں یاد رکھیے، اہل بیت نبوت کا ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ پر جس عظمت کا، جس کردار کا، جن اختیارات کا مالک ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی آپ نے سرکار باب الحوائج کا تذکرہ سنا، مولا غازی بھی باب الحوائج ہیں جی، لیکن بہت بڑا نام ہے قمر بنی ہاشم کا۔ لیکن میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، ابھی وہی سوال کر رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، نہ خاک شفا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، تو میں نے عرض کیا قرآن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
سورہ بقرہ کی تفسیر میں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہ سورہ فاتحہ کو 70 مرتبہ پڑھ دیا جائے اور وہ مردہ زندہ ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ کل ما بہل موتا، اس قرآن کے پڑھنے سے مردے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو جو وارث قرآن ہیں کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ حسین نے تو ایک نہیں نسلوں کو زندہ کر دیا۔ اور یاد رکھیے حسین ابن علی جتنے بیٹے، نام علی رکھا، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ کسی نے پوچھا مولا آپ نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے، تو فرماتے ہیں مجھے اپنے بابا علی سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اگر خدا مجھے 100 بیٹا عطا کرے نا تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں کون؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اولیاء، یہ ولی اللہ جن کو ولایت عطا کی گئی، ولایت کی کئی قسمیں دینے والا اللہ ہے، یہ لینے والے ہیں۔ ولی بنایا کن کے لیے گیا؟ وہ کوئی اور ہیں، تو لہذا کم از کم 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ولایت دینے والی، خود بھی ولی ہے، ولایت دینے والا بھی ہے، توجہ ہے نا؟ ایک یہ خود بھی ولی ہیں، آگے ولایت دینے والے ہیں۔ علی صرف ولی نہیں، سید الاولیاء ہے۔ علی صرف سخی نہیں، سید الاسخیاء ہے، اور یہ ولایت دینے والے ہیں۔ کن کے لیے ولی بن کے آئے؟ یقیناً وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے، وہ ان جیسے تو جو ہے نا۔ میں ایک چھوٹی سی روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے علم حدیث میں عبداللہ نام کے بہت سے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بہت بڑا معتبر نام ہے، عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا نام ہے، عبداللہ ابن زبیر بھی، اور بہت سے ایسے عبداللہ نام کے لوگ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک محدث، اصحابی، راوی حدیث جس کا بہت بڑا نام ہے، وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ عرض کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اب یہ ذرا اولیاء کی، جن ولیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی ولایت کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ولی ہیں کیا؟ تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں زبان رسالت سے۔ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ ارنی الحق لآصل الیہ، یا رسول اللہ مجھے حق دکھاؤ تاکہ میں حق کو پا سکوں یا حق تک پہنچ سکوں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ ارنی الحق، مجھے حق دکھاؤ۔ ایک بات سننی ہوتی ہے، جی سنی سنائی بات اور ہوتی ہے، کہانی سننے کی بات نہیں۔ مجھے حق دکھاؤ تاکہ میں اس حق کو پا سکوں، اس تک پہنچ سکوں۔ کہا کہ میرا یہ سوال کرنا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ساتھ والے حجرے میں چلے جاؤ۔ حکم رسول کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے جو ہی حجرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں؟ علی ابن ابی طالب۔ کون کہیں؟ علی ابن ابی طالب ویصلی ویقول فی رکوعہ وسجودہ اللہم بحق عبدک محمد اغفر شیعتی الخاطئین۔ اے میرے اللہ، تجھے اپنے نبی محمد کی عبدیت کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف فرما دے، میرے گناہگار شیعوں کو۔ اب مجھے سوال کا جواب تو مل گیا تھا نا کہ مجھے حق دکھاؤ، تو گویا سامنے کون تھے؟ بولو۔ تو گویا کہ مجسم حق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب۔
اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ حق علی کے ساتھ اور علی، یہاں تک بات نہیں بلکہ اگلی بات اس سے کہیں بڑھ کر ہے، میرے اللہ عدل الحق حیث ما دار علی، جدھر جدھر علی چلتا جائے حق کو پیچھے پیچھے چلاتے جا رہا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، رسول اللہ کا فرمان ہے، اگر فرض کرو دنیا میں کسی وقت کوئی ایسا دن آ جائے، کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ ساری مخلوق ایک طرف اکٹھی ہو اور تنہا علی ایک طرف کھڑا ہو، تو پھر ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے ساتھ چلے جانا۔ ساری دنیا باطل پہ ہو سکتی ہے، علی حق پہ ہے۔ حق تو واضح ہو گیا جی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے مقابلے میں بھی خطائے اجتہادی ہو گئی تھی، بھی ویسے اجتہاد کو مانتے نہیں۔ علی کی دشمنی میں خطائے اجتہادی، یاد رکھیے اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، جہاں قرآن موجود نہ ہو، جہاں نعتِ کے قرآن موجود نہ ہو، جہاں پر امام معصوم موجود نہ ہو اور ہمیں حکم کا پتہ نہ چلے، پھر بھی فرمان معصوم کے بغیر اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی ذہن میں نہ لانا کہ اجتہاد مجتہد کی رائے ہوتی ہے، کیونکہ دشمن نے بہت سی جھوٹی روایات بنا کے ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام لگا کے کتاب حدیث میں ڈال دی۔ اب وہ پرکھنا مشکل ہو جاتا ہے، حق و باطل کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ فقیہ یہی کام کرتا ہے کہ اس حدیث کے راویوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کوئی غلط تو نہیں، پھر متن حدیث کو دیکھتا ہے کہ جو لفظ کہے گئے ہیں ان کے اندر تو کوئی گڑبڑ نہیں کی گئی، کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی یہ روایتیں آپ نے کئی مرتبہ ہمارے اسی پاکستان میں انہی دنوں میں سنی ہوں گی کہ جب مولا حسن کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ تشریف لائے، علی نے کہا مولا اس کا نام رکھو۔ علی آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ کہا کہ ہم آپ سے سبقت نہیں لے سکتے، ویسے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کا نام حرب رکھا جائے۔ اب یہ جو ویسے کی بات آ گئی نا جی، یہ درمیان میں جال سازی کی گئی۔ حرب کون تھا؟ امیہ کا باپ۔ امیہ کون تھا؟ ابو سفیان کا باپ۔ ابو سفیان کس کا باپ تھا؟ معاویہ کا۔ تو گویا کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ علی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ چلو مان لو، فرض کر لو، جو کہ محال ہے، اس وقت کہہ دیا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ نام رکھیے، ہم آپ سے سبقت نہیں لے سکتے، ویسے مجھ سے پوچھو، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا نام حرب رکھا جائے۔ کیا علی پہلے بڑے بیٹے کے لیے تو رسول مانے نہیں اور آپ نے پیشکش کر دی تو اس کے لیے مان لیں گے؟ یہ درمیان میں جو جوڑا گیا ہے نا معاملہ، یہ ہے محدث کا کام، یہ ہے مجتہد کا کام، یہ ہے محقق کا کام کہ علی ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے سبقت نہیں لے سکتا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہو وہ کہ اپنے بات کی نفی علی کر رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ناممکن ہے کہ علی اور رسول سے آگے بڑھے۔ وہ تو خود فرماتی ہے کہ میں اس طرح ان کے پیچھے چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں رسول اللہ سے آگے بڑھوں۔ تو لہذا یہ ہے فقیہ کا کام، یہ ہے مجتہد کا کام کرنے میں سے جو کھوٹ ہے اس کو نکال کے الگ کر دے اور دیکھے کہ اصل فرمان معصوم کیا تھا۔ تو ہے نا زن گرامی، یہ اجتہاد ہے۔
تو نص امام نص ہے، علی نص ہے. نص کا مطلب وہ دلیل، حجت اس دلیل کو کہتے ہیں حجت اللہ. پڑھتے ہو نا، اشہد ان علی امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین حجج اللہ. گواہی دیتے ہو نا اذان میں حجج اللہ. یہ حجج حجت کی جمع ہے. حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہ ہو. جس دلیل کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہ ہو. تو علی وہ وجود خدا کو منانے کے لیے حجت خدا ہے. جس نے علی کو پہچان لیا وہ خدا کو پہچان لے گا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم شیعوں کو مخاطب کر کے، نحن حجت اللہ علیکم، اے ہمارے شیعوں ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں. ہماری امامت کی معرفت حاصل کر لو، خدا تک پہنچ جاؤ گے. پھر تمہیں خدا تک پہنچنے میں کوئی شک نہیں ہوگا. ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم کون ہیں؟ تمہارے لیے حجت. امنا فاطمہ الزہرا حجت اللہ علینا. اور سنو، ہم معصومین کے لیے اللہ کی حجت ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. تو جہاں جانے کے نام عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، حق تو مجھے مل گیا، لیکن یہ کلمے سن کے میں جلدی سے باہر نکلا تاکہ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ میں نے نہ صرف حق کو دیکھ لیا ہے، نہ صرف حق کو پا لیا ہے، بلکہ حق کو جس حالت میں دیکھا ہے وہ عجیب حالت ہے کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ رکوع میں کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سجدے میں کہتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میں نے تو یہ کلمے سنے ہیں، اللہم بحق عبدک محمد، اے میرے اللہ تجھے اپنے عبد محمد کی نبوت کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف فرما دے. کہتا ہے کہ یہ دیکھ کے جو ہی میں باہر نکلا تاکہ رسول اللہ کو بتاؤں، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ بھی نماز پڑھ رہے. میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، توجہ، اور آگے بڑھا. میں نے کان لگائے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ بھی حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھنے کی بجائے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھنے کی بجائے دعا کر رہے ہیں اللہم بحق عبدک علی، اے میرے اللہ تجھے تیرے عبد علی کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دے. گرامی کہا کہ جب میرے کانوں پہ یہ آواز پڑی تو فوراً خیال مجھے آ گیا، پتہ نہیں علی افضل ہے، پتہ نہیں مصطفیٰ افضل ہے. یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ علی اگر نماز میں مصطفیٰ کا واسطہ دے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ محمد مصطفیٰ حالت رکوع و سجود میں علی کو وسیلہ بنا کے دعا کر رہے ہیں. کہ میرے ذہن میں اس خیال کا آنا تھا کہ رسول اللہ نے نماز تمام کی اور دور سے کہا کہ او ابن مسعود اکفر بعد الایمان، کیا مومن ہونے کے بعد پھر کافر ہو رہے ہو؟
گویا کہ جیو گویا کہ رسول اللہ نے بتا دیا، سن لو، جو کوئی بھی میرے بھائی علی کی ولایت میں، امامت میں، خلافت میں شک کرے گا فقد کفر، وہ اسلام سے خارج۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ نے فرمایا عبد کا علی، علی نے عرض کیا عبد کا محمد۔ یہ لفظ عبد استعمال ہو رہا ہے، یاد رکھیے لفظ عبد کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، عبد ہونا کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے بڑا ٹائٹل دیا وہ بھی عبد تھا۔ رسول اللہ کو جب معراج پہ بلایا تو محمد کہہ کے نہیں بلایا، مصطفیٰ کہہ کے نہیں بلایا، طٰہٰ یاسین کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ سورہ اسرا 15ویں پارے کی پہلی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ وہ پاک و پاکیزہ ذات کے جس نے اپنے عبد کو، توجہ ہے نا، سیر کرائی۔ جی سیر کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ ہماری آیات نشانیاں کو دیکھ لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو دیکھنے والی تھیں یا پہلے دیکھی تھی، دوبارہ دیکھ لے۔ ان نشانیوں میں سے جو ایک آخر پہ جا کے نشانی سامنے آئی وہ اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، توجہ ہے نا، اللہ سے ہم کلام ہونا تھا۔ اور جب گفتگو شروع ہوئی تو کیا دیکھتے سنتے ہیں کہ لہجہ تو علی کا ہے۔ بھائیان گرامی یاد رکھیے، اللہ نے اگر موسیٰ کے ساتھ بات کی تو درخت کے ذریعے، داؤد کے ذریعے بس بات کی تھی کسی اور لہجے میں، باقی انبیاء سے باتیں کی تو کسی اور لہجے میں، لیکن اپنے حبیب سے جب باتیں کی تو اسی کے محبوب کے لہجے میں، کہ جس سے بڑھ کر پوری کائنات میں رسول کو کوئی پیارا نہیں تھا۔ اور اسی تشہد میں جب ہم گواہی دیتے ہیں، کلمہ شہادتین جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لفظ کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ، توجہ ہے نا، رسولہ بعد میں کہتے ہیں، عبد پہلے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا مقام عبدیت رسالت سے بھی افضل اور مقدم۔ کہا کہ یہ کہنا تھا کہ میں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، بات یاد ہے نا کہ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ یا رسول اللہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، کافر کیا ہوا؟ کہا میرے ذہن میں یہ فوراً شک پیدا ہو گیا کہ علی آپ کا واسطہ دے تو بات تو بنتی ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ تو فرمایا تھے بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کہا کہ میں سامنے بیٹھ کر آپ نے بتانا شروع کر دیا، سنو، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، میرے نور کو شگافتہ کیا، میرے نور سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا کی قسم، اس رب کبریا کی قسم کہ میں زمینوں سے بھی افضل ہوں، آسمانوں سے بھی افضل۔ اور جہیزر گرامی، آسمانوں سے بھی افضل، زمینوں سے بھی افضل۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے میرے نور سے ایک اور نور کو خلق کیا، وہ تھا علی ابن ابی طالب کا نور۔ علی کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے روشنی نکلی، اس روشنی سے اللہ نے عرش اور کرسی کو پیدا کیا۔ اور پھر قسم کھا کے کہا مجھے قسم ہے اس رب کبریا کی، علی عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل۔ علی
عرش سے بھی افضل ہے کرسی سے. یہ عرش ہے کہاں جی؟ یہ عرش کہاں ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا ہر جگہ پانی تھا، اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، ہوا چلی، جس کا آج بھی مرکز و محور رکن شامی ہے کعبہ کے، اس رکن شامی کے نیچے ہوا کا مرکز ہے جہاں سے ہوا پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے. کہا کہ اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، ہوا چلی، لہریں اٹھیں، لہریں سے جھاگ بنی، جھاگ کا جو سب سے پہلا نقطہ منجمد ہوا وہ زمین وہاں سے شروع ہوئی. وہ جو زمین کا مرکزی نقطہ ہے وہ ہے خانہ کعبہ کے بالکل وسط میں. کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل وسط میں. توجہ ہے؟ پھر اس کے بعد باقی زمین بنتی گئی. جو کعبہ کے اندر کا مرکزی نقطہ ہے کئی سال پہلے تک، بہت پرانی بات نہیں، نئی بات ہے، وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ جگہ جوف کعبہ ہے. کیا ہے؟ جوف کسے کہتے ہیں؟ وہ سیپ جس کے اندر موتی پرورش پاتا ہے. تو عزیزان گرامی، کعبہ کے اندر وہ جوف آج تک باقی ہے کہ جس جوف میں کائنات کا وہ عظیم ولایت کا وہ عظیم موتی علی ابن ابی طالب تشریف لائے تھے. یاد رکھیے وہ جوف کعبہ. اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ نے سب سے پہلے خیمے کی صورت میں کعبہ کو نازل کیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک وہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے، اب وضع کے دو معنی ہیں، رکھنے کے بھی بنانے کے بھی، دونوں معنی صحیح ہیں. رکھنا اس لیے صحیح کہ اللہ نے خیمے کی صورت میں کعبہ نازل کیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک جب تک طوفان نہیں آیا وہ خیمے کی صورت میں رہا. جب طوفان آیا اس کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا. بعد میں ابراہیم و اسماعیل نے انہی بنیادوں پر کعبہ کو تعمیر کیا. یہ معنی ہے کعبہ بنانا. تو جو ہے نا، تو نیچے کعبہ بنا اور وہ خیمہ کہلاتا ہے بیت المعمور جس کا فرشتے طواف کرتے. تو جو ہے نا، اور اسی بیت المعمور کے اوپر ہے عرش. اسی بیت المعمور کے اوپر کیا ہے؟ عرش. تو گویا کہ سب سے اوپر عرش، پھر بیت المعمور، پھر ہے بیت اللہ، اور اس بیت اللہ کے وسط میں تشریف لاتا ہے اسد اللہ، ولی اللہ، حجت اللہ. تو جہاں گرامی وہ تشریف لاتے ہیں. اور اس لیے رسول اللہ نے علی کا ایک تعارف یہ بھی فرمایا تھا، یا علی انت فی امتی کا مثل الکعبہ. علی تو میری امت میں کعبہ کی مانند ہے. کیوں؟ اس کی تفسیر بھی بیان کی گئی کہ کعبہ سے تشبیہ کیوں دی. فرمایا کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا، دنیا چل کے آتی ہے. علی اپنا حق لینے کے لیے کسی کے پاس چل کے نہ جانا، حق تیرے قدموں میں آئے گا. تو جو ہے نا حق. اور دوسری وجہ جو قرآن نے بتائی، جب مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا، نماز ظہر پڑھی جا رہی تھی، مسجد قبلہ تین مدینہ میں موجود ہے، رسول اللہ جماعت فرما رہے ہیں. عین وسط نماز میں 2 رکعت کی تکمیل کے بعد فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى شَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، جس کعبہ کو تم پسند کرتے تھے، جو کعبہ ابراہیمی تھا، اپنا چہرہ ادھر پھیر لو. ادھر وحی نازل ہوئی، ادھر مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا. اس جماعت میں اگر کسی نے مصطفیٰ کی اقتداء کی تو صرف علی ابن ابی طالب.
اور اس لیے علی کے القاب میں سے ایک لقب یہ ہے کہ من صلی الی قبلتین، وہ ہستی کہ جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی، اور وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ علی کا خاصہ ہے، یہ علی کی خاص فضیلت ہے جو کسی اور کو، کعبہ میں پیدا ہونا علی کی فضیلت تو کسی اور کو نہیں ملی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں علی کی وہ سب سے پہلی فضیلت جو اللہ نے علی کو عطا فرمائی کہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کسی کی ہوئی، نہ قیامت تک کوئی ہوگی، تو جو دنیا علی کی سب سے پہلی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ باقی فضائل کا مقابلہ کیا کرے گی؟ تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، دوسری وجہ یہی تحویل قبلہ جب ہو گیا، یہودیوں نے اعتراض کر دیا کہ کل تک تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اب یہ کیوں؟ تو خدا نے وجہ بتائی کہ ہم نے کعبہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ بہت سے منافق جو اس پہلے قبلہ کو مانتے تھے وہ بھی پیچھے نمازوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، کہ ہم نے کعبہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ مومن اور منافق کا پتہ چل سکے۔ تو عزیزان گرامی، کعبہ ٹھہرا مومن منافق کی پہچان کا ذریعہ، اور علی کو کعبہ سے تشبیہ دے کے رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ سنو، اگر تم مومن منافق کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو، جو علی کو دیکھ کے خوش ہو جائے مومن۔ عزیزان گرامی، حدیث آگے بڑھتی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نور کو خلق فرمایا، وہ حسن مجتبیٰ کا نور تھا۔ خالق منہ اللہ والقلم، حسن کے نور سے اللہ نے لوح و قلم کو خلق فرمایا۔ حسن کے نور سے اللہ نے، ذرا اونچا بولنا سب جو آخر میں بیٹھے وہ بھی آگے والے میں، کس کو؟ لوح و قلم کو۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، لوح کسے کہتے ہیں؟ قلم کسے کہتے ہیں؟ جس سے لکھا جائے۔ قلم کوئی معمولی چیز نہیں، قرآن نے قسم کھائی ہے، نون والقلم، مجھے قلم کی قسم۔ قلم کس سے خلق ہوا؟ حسن کے۔ تو جن کے نور سے جو چیز خلق ہوئی اللہ اس کی قسم کھاتا ہے تو وہ خود حسن کتنی عظمت کا مالک ہوگا۔ اب پھر سوال ہے میرا، بڑے بڑے استاد تشریف فرما ہیں، قلم کا کام کیا ہے؟ لکھنا۔ لوح کیا ہے؟ جس پر لکھا جائے۔ توجہ ہے، قرآن نے دو قسم کی تختیوں کا ذکر کیا، ایک کو لوح محفوظ کہا، ایک کو لوح محو و اثبات کہا، کہ جس پہ لکھا بھی جاتا ہے، مٹایا بھی جاتا ہے۔ موت لکھ دی گئی کہ اس نے کل مر جانا ہے، اس نے صدقہ دے دیا، کاٹ دیا گیا نہیں، اس کی زندگی بڑھا دو۔ تو جو ہے، تو اس قسم کی چیزیں لوح قلم پہ لکھنا مٹانا یہ چلتا رہتا ہے، لیکن لوح محفوظ وہ ہے جس پہ جو لکھا جا چکا وہ میری وجہ سے نہ مٹتا ہے نہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تو میری وجہ سے نا، کہ میں نے نیکی صلہ رحمی کر لی، میری موت ٹل گئی، میں نے صدقہ دے دیا، موت ٹل گئی۔ توجہ ہے نا، صدقہ کی بات سن کے مومن پریشان ہو جاتے، کہ ادھر مولوی نے صدقے کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ٹکا۔ نہیں میرے بھائیو، ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ خدمت میں ہو کیا حاضر ہو کیا عرض کرتا یا رسول اللہ فقیر ہوں، یا فرزند رسول فقیر ہوں. فرمایا صدقہ دو. رسول اللہ اور میرے بابا علی کا فرمان ہے استنزل الرزق بالصدقہ، کہ آپ کو اصول دے رہا ہوں جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں. رسول اللہ اور علی نے کیا فارمولہ دیا، امام صادق نے کیا فارمولہ دیا. ارشاد فرمایا استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دے کے خود ہی رزق نازل کر لیا کرو. پریشان ہو کے کہتا ہے مولا میں تو پہلے ہی فقیر ہوں، میرے پلے تو ہے کچھ نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ صدقہ دو. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا تم نے یہی سمجھ لیا کہ صدقہ کے معنی صرف پیسہ ٹکا؟ کیا یہی صدقہ ہے؟ فرمایا نہیں. کسی دکھی انسان کے سامنے مسکرا کے اس کے غم کو غلط کر دینا یہ بھی صدقہ. کسی کو ولایت علی کی کوئی ایک حدیث سنا دینا یہ بھی صدقہ. کسی کو کوئی فن اور ہنر سکھا دینا یہ بھی صدقہ. کسی کو خیر کی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ. تو حضرت گرامی، تو لہذا یاد رکھیے لوح محفوظ اس بات پہ تو لکھا بھی جاتا ہے، مٹ بھی جاتا ہے، صدقہ دینے سے موت ٹل جاتی ہے، صلہ رحمی سے زندگی بڑھ جاتی ہے اور بہت سی چیزیں. لیکن کمال تو یہ ہے پھر مجھ میں اور حسن میں کوئی فرق تو نہیں ہوا. جس کے نور سے لوح و قلم خلق ہوا تو عزیزان گرامی وہ بھی کر سکتے ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور یہ وہ نہیں کرتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. جو یہ چاہیں گے اللہ کرے گا. تو عزیزان گرامی اگر حسن کہہ دے فلاں کو اولاد دے دو، فلاں کو رزق دے دو، فلاں کی یہ مصیبت ٹال دو، تو قلم لکھنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا. اس لیے ان کو وسیلہ بناؤ. آج بھی وہی بات ہوئی کہ آپ یہ کرتے تو میں نے ان سے خود عرض کیا کہ ایک نہیں کئی بیسیوں معجزات میں نے مشہد مقدس میں کم مقدسہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھے. اندھے آئے میرے سامنے آنکھیں لے کے گئے، اپاہج آئے میرے سامنے چلتے ہوئے چلے گئے. کتنے تم کہتے مردوں کی بات، یہاں تو انسانیت کو زندگی عطا کر دی گئی. عزیزان گرامی حدیث آگے بڑھی کہ اے عبداللہ ابن مسعود، بات کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیچھے والے حضرات عزیزان گرامی، امام نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے، اللہ نے پھر ایک اور نور کو خلق فرمایا، وہ حسین ابن علی کا نور. حسین ابن علی کے نور سے کیا خلق فرمایا؟ خالق منہ الجنان والحور العین. حسین کے نور سے جنتوں کو پیدا کیا، حوروں کو پیدا کیا. وہ جنت کے متمنیوں، حوروں سے بغال گیر ہونے کی خواہش کرنے والوں، جنت اور حوریں تو حسین کے نور سے خلق ہو رہی ہے. دل میں ہو بغض علی، دل میں ہو بغض حسین، اور تمنا ہو جنت کی. عزیزان گرامی یاد رکھیے پھر حدیث نبوی آگے بڑھتی ہے. اے عبداللہ، ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی تھی. فرشتوں نے شکایت کی کہ مولا اندھیرا ہے، تاریکی ہم دیکھ نہیں پا رہے. فَتَكَلَّمَ اللَّهُ كَلِمَةً، اللہ نے ایک کلمہ بولا، اس سے روح کو خلق فرمایا. پھر ایک دوسرا کلمہ بولا، اس سے ایک جسم کو خلق فرمایا، ان کو آپس میں ملا دیا. فرمایا اس سے ایک نور ساطع ہوا. اس نور کے ساطع ہونے سے اشرقت الارض والسماء، پوری کائنات منور ہو گئی، سارے اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف روشنی پھیل گئی. اے عبداللہ، وہ نور تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. یہ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے چاند اور سورج کی روشنی، نور زہرا کی خیرات. نور زہرا کی خیرات ہے. بہت سی احادیث ہے
جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث بہت آگے چلتی ہے، آج یہی یاد رکھیے، اس گھر کا ہر فرد باب الحوائج ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فقہ جعفریہ، اس کو فقہ محمدیہ کہہ لو، اس کو فقہ علویہ کہہ لو، اس کو فقہ فاطمیہ کہہ لو، فقہ حسنیہ حسینیہ کہہ لو، سب کا مقصد ایک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہو گئی کیونکہ اس کے مقابلے میں باقی فقہا موجود تھے۔ باب الحوائج کے حوالے سے بھی یہ سارے کے سارے باب الحوائج ہیں، ان کے بڑے بھی باب الحوائج، ان کے چھوٹے بھی باب الحوائج۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ آج میں اس باب الحوائج کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو عمر میں تو سب سے چھوٹا ہے، لیکن اس علی اصغر کا واسطہ دے کے دعا کی جائے نا، عرش ہل جاتا۔ کربلا کے شہیدوں میں عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹے، کردار کے اعتبار سے بہت بڑے۔ آج 7 محرم کی رات شروع ہو چکی ہے، کل سے خاندان نبوت پہ ظلم کا ایک اور پہاڑ توڑا، پیاس کا۔ آدھے پیسے پانی کو دور کر دیا گیا۔ کل انشاءاللہ عرض کروں گا، حسین اگر چاہتے تو وہاں سے خیمے نہ اٹھاتے، لیکن خیمے اٹھا کے یہ پیغام دے دیا کہ اگر میں خیمے نہ اٹھاتا، جنگ شروع ہو جاتی تو مورخ یہ لکھتا فرات کے پانی کا جھگڑا تھا۔ میں نے پیاس کا مقابلہ صبر سے کیا، پیاس برداشت کر لی، لیکن اپنے مشن کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے نانا کے دین کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آج جمعہ کا دن تھا، آج پوری دنیا میں کربلا کی اس ششماہ مظلوم شہید کا دن منایا گیا۔ آج کربلا کی کنیزیں علی اصغر پر اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے اپنے 6 ماہ کے شیرخوار بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے میدانوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں یہ یقین دلاتی رہی کہ رباب اگر ہم کربلا میں ہوتی نا، تیرے علی اصغر پہ اپنے بچوں کو قربان کر دیتی۔ یاد رکھو، ہمارے استاد مرحوم آیت اللہ الشیخ حسین بخشجارہ مرحوم فرمایا کرتے تھے، زہرا کے بیٹوں کے غم میں زنجیر زنی کر کر کے خون بہانے والوں خوش نصیب ہو، تمہارا یہ سارا خون اکٹھا کر لیا جائے نا تو خون کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر بن جائے گا۔ تمہارا سارا خون رباب کے بیٹے علی اصغر کے خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتا۔ عزیزان گرامی، کربلا کی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت کا نام پیاس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب کو پہلے بھیجا، جلدی شہید ہو جائیں، حوض کوثر پہ پہنچے میرے نانا سے جام کوثر پئیں، زیادہ دیر صبر نہیں کر سکیں گے۔ بعد میں بیٹوں کو بھائیوں کو بھیجا، آخر میں تنہا رہ گیا تھا زہرا کا لال۔ جب استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، تو خیموں میں کوہرام بپا ہوا، رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ زہرا کا لخت جگر خیموں میں پہنچا، پوچھا یہ گریہ کیوں؟ زینب نے بتایا کہ ادھر آپ نے استغاثہ غربت و نصرت بلند کیا ہے، ادھر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ مولا اس کو پانی پلا کے لائیے۔ ماں نے لباس پہنایا، خشک بالوں میں کنگھی کی، 6 ماہ کا علی اصغر، کربلا کی تپتی ہوئی ریت،
روز عاشور کی وہ گرمی کہ جس کے بارے میں کبریت احمر والا لکھتا ہے کہ جب سورج نے اپنی ساری گرمی غریب زہرا پہ ڈالی نا تو کربلا کے سنگریزے سرخ انگاروں میں تبدیل ہو گئے تھے، فرات کی مچھلیاں تڑپنے لگ گئی تھیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب غریب زہرا گھوڑے سے گرے تو ذوالجناح نے اپنا پہلو لگا کے یہ درخواست کی تھی کہ اے فاطمہ کے لال ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جاؤ، لیکن جب تھوڑی دیر گزری نا تو جلد جلنے کی بو آئی، اس لیے کہ زمین اتنی گرم تھی کہ ذوالجناح کی کھال جلنے لگ گئی۔ ایسا نہیں، اتنی گرمی میں حسین علی اصغر کو لے کے اپنی ابا کے دامن میں چھپا کے علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے مقتل میں ظالموں پر حجت تمام کرنے کے لیے چلے۔ کتنے پیاسے تھے حسین کہ یہ علی اصغر خود حسین اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ عزادارو مجھے معاف کرنا، امام حسین نے اپنے ششمہ بیٹے کی پیاس کی جو تعریف و تصویر پیش کی ہے نا اس میں لفظ لذا استعمال کیا ہے کہ میرے علی اصغر پہ حالت لذا طاری ہو چکی تھی۔ مولا وہ حالت لذا کیا ہے؟ فرمایا مچھلی کی زندگی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی پانی سے باہر آ جائے نا تڑپتی ہے، جب اس کے پیاس کا غلبہ بڑھتا ہے نا وہ سر اٹھاتی ہے پٹکتی ہے، جب اور پیاس بڑھتی ہے نا وہ منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، جب اور پیاس کا غلبہ شدت اختیار کرتا ہے نا منہ کھولنا چاہتی ہے منہ کھلتا نہیں، کھل جائے تو بند نہیں ہوتا۔ کہا مچھلی کی اس حالت پیاس کو لذا کہا جاتا ہے۔ کہا میرے علی اصغر پہ شدت پیاس کی وجہ سے حالت لذا طاری تھی، علی اصغر منہ کھولنا چاہتے تھے کھلتا نہیں تھا، کھل جاتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا۔ اٹھا کے آئے فوج اشقیاء کے سامنے، حجت تمام کرتے ہوئے کہا کہ او ظالمو تمہاری نگاہوں میں گنہگار ہوں گا تو میں ہوں گا، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ جواب کیا ملا؟ پانی خود پینا چاہتے ہو، بہانہ بچے کا بنا رہے ہو، اپنے بچے سے کہو خود پانی مانگے ہم پانی دے دیں گے۔ حسین نے اپنے ششمہ پیاسے علی اصغر کو حجت خدا کے بیٹے حجت کو مخاطب کر کے فرمایا علی اصغر اپنی زبان سے پانی مانگ کے ان پہ اپنی حجت تمام کر دو۔ خدا جانے رباب کے پیاسے بیٹے نے اپنی خشک زبان کو کس طرح حرکت دے کے خشک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے فوج اشقیاء کی طرف رخ کر کے کہا ظالمو تمہاری نگاہوں میں مجرم ہوگا تو میرا بابا ہوگا، میرا تو کوئی قصور نہیں، نجس جانور پانی پی رہے ہیں، اگر ایک گھونٹ پانی مجھے دے دو، گھونٹ کیا چند قطرے پانی دے دو تو میری پیاس بجھ جائے گی، تمہارے دریاؤں میں کمی تو نہیں آئے گی۔ یہ سن کے فوج اشقیاء میں بغاوت شروع ہوئی، کوہرام بپا ہوا۔ عزادارو اس وقت عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ملعون حرملہ ملعون سے کہتا ہے حرملہ رباب کے بیٹے کی پیاس کیوں نہیں بجھاتا؟ ظالم نے وہ تیر چنا جو جانوروں کو شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بے غیرت نے وہ تیر اپنی کمان میں رکھا، تیر چلانا چاہا تیر نہ چلا گر گیا، دوبارہ تیر کمان میں رکھ کے چلانا چاہا تیر گر گیا۔ بے غیرت کہتا تو اتنا بڑا تیر انداز تھا آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے کہ جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں نا وہ قنات ہلتی ہے، ایک بی بی کی آواز میرے کانوں پہ ٹکراتی ہے، ظالم اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے علی اصغر کو بھی دیکھ، میرے علی اصغر کو بھی دیکھ۔ اور جب میں علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو علی اصغر کے گلے پہ مجھے رسول اللہ کا گلا نظر آتا ہے، مجھے حسن و علی کا گلا نظر آتا ہے، مجھے فاطمہ کا گلا نظر آتا ہے۔ بے غیرت کہتا ہے چلا دو تیر، عداد اور ادھر تیسرا تیر بے غیرت نے چلایا، ادھر تیر کا چلنا تھا، ادھر خیموں سے ماں نے کہا بیٹا سنبھل جاؤ، تیر آ رہا ہے بابا کو نہ لگنے پائے۔
अज़ादरो तीर आया, किस तरह अली असगर को ज़िबा करता गया। रिवायत के लफ्ज़ फ़ज़ाबहहु मिन उज़रिल आज़म, एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा करता हुआ हुसैन के बाजू में जाके पैवस्त हो गया। अज़ादारो, ये करबला का वो मजलूम शहीद है, बाकी शहीद एक मर्तबा शहीद हुए होंगे, ये कितनी मर्तबा शहीद हुआ। अज़ादारो, मुख्तसर करना चाहता हूं। अली असगर को लेके खैमों की तरफ पहुंचे। रोज़े आशूर आप एक अमल करेंगे, फजर के वक्त 7 कदम चलते हुए आगे बढ़ेंगे, 7 कदम पीछे, जुबान पे लफ्ज़ होंगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। रिवायत में है कि जब अली असगर का लाशा लेके हुसैन खैमों के बाहर पहुंचे ना, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं, आगे बढ़ते खैमों में जाए, फिर ख्याल आता है सकीना देख के मर जाएगी, बीवियां देख के मर जाएंगी, फिर पीछे हटते हैं। आखिर फैसला किया हमारे लाशें पामाल किए जाएंगे, मैं अपने अली असगर के लाशे को दफन कर दूं। करबला की तपती हुई रेत पे खुदा जाने हुसैन ने चश्माहे के लाशे को रखा, तलवार से जब कब्र खोदना शुरू की तो जुल्फकार ने रोना शुरू कर दिया, मौला मैं तो आपके कातलों को, दुश्मनों को कत्ल करने के आई थी, मैं तुम्हारे बच्चों की कब्रें खोदने के लिए तो नहीं। अज़ादरो, एक बाप बन के सोचना, एक 6 माह के बच्चे को जिसे तीर से प्यासे को ज़िबा कर दिया गया हो, उसे कब्र में उतारना पड़े। वो हुसैन जो उसी सुबह आशूर को हुर के बेटे अली के लाशे पे पहुंचे, और हुर जब आया बेटे का लाशा उठाने लगा तो फरमाया, हुर नहीं, मेरे नाना की शरीयत इजाजत नहीं देती कि बूढ़ा बाप अपने बेटे का लाशा उठाए, लेकिन हाय हुसैन, अब तुम अली असगर का लाशा भी उठा रहे हो, लाशा दफन भी कर रहे हो। करबला की तपती रेत में लाशे को दफन करके शायद हुसैन मुतमईन हो गए होंगे कि मेरा अली असगर तो पामाली से बच गया। लेकिन अज़ादारो, तब 11 मुहर्रम को शहीदों के सर गिने गए और एक सर कम निकला तो किसी बेगैरत ने कहा मैंने देखा था हुसैन खैमों की पुश्त में एक कब्र खोद के एक बच्चे को दफन कर रहे थे। ऐलान कर दिया गया, बगैर तो हाथों में नेज़े ले लो, ज़मीने करबला में गाड़ना शुरू कर दो, जहां रुबाब का फूल होगा नेज़े के अनी पे आ जाएगा। अज़ादारो, नेज़े गड़ना शुरू हो गए। ज़ैनब व कुल सकीना खैमों के बाहर मंजर देख रही है। सकीना रो के कहती है, फुफ्फी अम्मा, अब ये जालिम क्या जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, किस तरह सकीना ने वो दर्दनाक मंजर देखा होगा जब एक बेगैरत का नेज़ा अली असगर के सीने में लगा, नेज़े के साथ अली असगर का लाशा बरामद हुआ। अल्लाह अकबर, अभी ये मंजर सकीना भूल ना पाई होगी कि बेगैरत ने टूटी हुई तलवार लेके अली असगर का गला काटना शुरू कर दिया। अज़ादारो, जिस अली असगर को झूलों में झूलना चाहिए था, वो खाके करबला में नोके नेज़ा पे सवार अली असगर का झूला।